دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مثنوی لکھنا آسان کام نہیں ہے. دیکھیے قصہ ظاہری بات ہے کہ اس میں ایک کہانی ہے، قصہ ہے، ایک پوری تمثیل ہے اس کی، اور اس کو نظم بند کرنا، اس کو خیال کو میٹر میں رکھنا ایک بڑا فن کا کام ہے، آسان کام نہیں. مثنوی لکھنا معراج ہے فن کا، جو آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور پھر ایک چھوٹی سی آیت کو آپ دیکھیے کتنا ایکسپینڈ کیا ہے اس کو، تو یہ کمال تھے آپ کا. آپ کی اس مسئلے پہ بھی پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. ارے محبت ہے آپ کی. وہ ایک طالب علم نا زمانہ تھا، ایم اے کے طالب علم تھے، بس شاعری چلتی تھی. وہ میں نے ایسے 79 میں لکھا ہے اس کو، بہت زمانہ پہلے. وہ بچے کے پاس رہ گئی تھی کتاب، تو جب نکلی تو میں نے کہا کہ یہ موقع ہے آپ جیسے اہل علم کے درمیان اگر سنا دوں تو شاید مجھے بھی لطف آتا ہے. تو ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے باعث وہ ہے افتخار ہے یہ. اور میں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب کو ایک اور وجہ سے یہاں روکا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک مثنوی ہے. ارے ہاں وہ تو بھول گیا. تو میں بڑی ملتمس رہوں گا، میں چاہوں گا، میں نے خواہش کی تھی. یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ اتفاق سے یہ بچے کے یہاں رہ گئی تھی تو میں نے کہا کہ آج ایک اچھا موقع ہے. دیکھیے ابتدا میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. یہ اقبال نے کہا. اور شاید ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جیسے کہ کسی انگریز کا قول ہے کہ ہر مرد کے اندر اس کی ایک اپنی عورت چھپی ہوتی ہے. اب وہ نہیں معلوم کہاں تک درست ہے، لیکن میری یہ جو نظم ہے اس کا نام ہے پہلی خطا. یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ سنسکرت بیک گراؤنڈ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بھگوان ایشور گاڈ، جس کو ہمارے پاس ہندو حضرات کہتے ہیں بھگوان، اس نے جب آدم کو بنا دیا اور اس کو اپنی جنت یا سورگ میں بھیج دیا، چلے گئے. لیکن آپ پھر رہے ہیں اکیلے، در و دیوار کو سر مارتے پھر رہے ہیں. تو قدرت کو اس پر رحم آیا، بھگوان کو. اس نے کہا کہ اس کی کوئی ہم جنس بنانا چاہیے. تو بھگوان نے اس کا ہم جنس بنایا. اس کے بنانے میں جو کیفیات کو شامل کیا گیا اس کا بھی داخلہ اس میں ہوا، اور ایک تحفے کے طور پر ان کو آدم کے حوالے کر دیا گیا. آدم بہت خوش ہو گئے اور چلے اپنے مقام پر. اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد ذرا طبیعت اوبنے لگی ان کی. انہوں نے کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کچھ جم نہیں رہا ہے. تو وہ بڑے دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے فوری بھگوان کے سامنے پہنچ کر کہا کہ آپ نے یہ جو مجھے تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ میں آپ کو واپس کرنے آیا ہوں. تو ایسا 1-2 بار ہوا. تیسری بار جب آدم نے جب وہ تحفے کو پیش کرنے کے لیے پہنچا بھگوان کے آگے، خدا کے آگے، ایشور کے آگے، تو قدرت نے ان سے ایک سوال کیا، بتاؤ کیا تم اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہو؟ یہ اس کا اینڈ ہے. جب میں نے یہ سنسکرت کی کہانی انگریزی میں پڑھی اور میری ایک دوست ڈاکٹر اختر سلطانہ نے اس کا ٹرانسلیشن نثر میں کیا، تو پھر مجھے بھی کچھ چیلنج ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نظم کر دیں. اس وقت تو ڈاکٹر نہیں تھا، طالب علم تھا ایم اے کا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. اسی دور میں مجھے ایک مرتبہ حیدرآباد کی ایک بہت مشہور کپڑے کی دکان ہے، وہاں میں نے کچھ کپڑے خریدے اپنے لیے عید وغیرہ کے موقع پہ. تو انہوں نے تحفتاً مجھے قرآن تحفتاً دی، اور اس مقام پر انہوں نے اپنا ایک ترک رکھا ہے، بیچ میں گیپ رکھا کاغذ اپنے کارڈ. وہاں مجھے وہ آیت ملی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. میرا ذہن فوری وہاں سے بدلا اور یہ پوری نظم تخلیق ہوئی. بھگوان کا جو سلسلہ تھا، انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ کیا تم اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہو، میں نے اس کو بھلا دیا، اور پھر میں نے اپنے عقیدے کے مطابق، قرآن کی ہدایت کے مطابق میں نے اس کو ڈھال دیا. آپ کی خدمت میں تجزیہ اوقات ہوتی ہے، 5-10 منٹ میں آپ کو میں ختم کر دوں. اس کو لکھتے وقت مجھے ایک فارسی کا بھی شعر آیا یاد، شاید
नासिर सरहिंदी का शेर है वो, जहाँ तक मुझे याद है। और ये पूरी नज़्म उसी एक शेर पर आकर समझे मुताबिकत रखती है। शेर ये है कि आदम क्या है, जन्नत पसंद खातिर आदम बुदे वाले, फारसी का शेर है। जन्नत पसंद खातिर आदम बुदे वाले, मंशाए हक से ही ले हवा बरामदा। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह को कुदरत को जन्नत पसंद और जन्नत के साथ आदम भी पसंद थे, लेकिन मंशा जो था कुदरत का वो हवा के ज़रिए से सामने आया। मंशाए हक से ही ले हवा बरामदा। अब आप इसको सुने कि करता हूँ पेश एक रिवायत बहुत कदीम, करता हूँ पेश एक रिवायत बहुत कदीम, तख्लीक़ कायनात का अफ़साना है वसीम। थी आरज़ू क़िदम को उरूज़ो शहूद की, बेचैन कर रही थी तमन्ना नमूद की। बे इंतहा सिफ़ात थे ज़ाते तहूर के, बे इंतहा सिफ़ात थे ज़ाते तहूर के, अरमा नसीब थे जो वज़ू ज़ुहूर के। खालिक़ ने लफ्ज़ कुन से बनाया जहान को, खालिक़ ने लफ्ज़ कुन से बनाया जहान को, और पैर आए खिरत किया कौनो मकान को। तख्लीक़ कायनात थी एक जुम्बिश ख़याल, तख्लीक़ कायनात थी एक जुम्बिश ख़याल, था ज़र्रा ज़र्रा मज़हरे गंजीन कमाल। कौसारो, अब देखिए कायनात कैसी बन रही है। कौसारो रेग ज़ारो क़ियाबानो गुलसितां, कौसारो रेग ज़ारो क़ियाबानो गुलसितां, अर्ज़े बसीत वादिये दरिया व बेकरां। नक्शे ज़मीन निगार फ़लक ये फ़ज़ा ये रूप, रंगीनियाँ बहार की ये चांदनी ये धूप। हर शय से गो सिफ़ात की जलवा गरी हुई, लेकिन जो तशनगी थी वो बदस्तूर ही रही। हर शय से गो सिफ़ात की जलवा गरी हुई, लेकिन जो तशनगी थी वो बदस्तूर ही रही। हर चीज़ दीदनी थी कोई दीदावर न था, हर चीज़ दीदनी थी कोई दीदावर न था। जलवे थे शज्जाहत में साहिब नज़र न था, जलवे थे शज्जाहत में साहिब नज़र न था। आई न खाना दोनों जहां बन के रह गए, आई न खाना दोनों जहां बन के रह गए, और 16 सिंगार दर्द नेहा बन के रह गए। जी चाहता था चाहने वाला भी चाहिए, जी चाहता था चाहने वाला भी चाहिए, जी चाहता था चाहने वाला भी चाहिए, और सहने चमन में एक गुले लाला भी चाहिए। जी चाहता था चाहने वाला भी चाहिए, और सहने चमन में एक गुले लाला भी चाहिए। शौक़े नमूद हो गया आखिर को कारगर, ये आरज़ू बराई बशक्ले अबुल बशर। शौक़े नमूद हो गया आखिर को कारगर, ये आरज़ू बराई बशक्ले अबुल बशर। दरअसल कायनात की आदमी जान थे, दरअसल कायनात ही आदमी जान थे, आई नए हकीकत यज़दा नशान थे। शक्ले बशर में शान हकीकत समा गई, शक्ले बशर में शान हकीकत समा गई, आलम के गोशे गोशे पे रौनक से छा गई। क्या बात है। आदम निगाहे नाज में महमूद हो गए, आदम निगाहे नाज में महमूद हो गए, वो मंजिलत अता हुई मस्जूद हो गए, वो मंजिलत अता हुई मस्जूद हो गए, वो मंजिलत अता हुई। आदम निगाहे नाज में महमूद हो गए, वो मंजिलत अता हुई मस्जूद हो गए। इब्लीस को करम ये गवारा ना हो सका, इब्लीस को करम ये गवारा ना हो सका, तौफीक ए ज़दी का इशारा ना हो सका, तौफीक ए ज़दी का इशारा ना हो सका। ताज़ीम से था बैर यहाँ तक रकीब की, ताज़ीम से था बैर यहाँ तक रकीब की, जालिम ने बात डाल दी रब्बे हबीब की,
ظالم نے بات ٹال دی رب حبیب کی لعنت کا توخ، اس کو تو جنت انہیں ملی، لعنت کا توخ اس کو تو جنت انہیں ملی، اور مقبول بارگاہ ہوئی لوبت گلی، لوبت کہتے ہیں کیچڑ کو، مقبول بارگاہ ہوئی لوبت گلی، ماحول سازگار تھا، فضا خوشگوار تھی۔ دیکھیے سر محبوب صاحب کہ ماحول سازگار تھا، فضا خوشگوار تھی، فطرت کسی کمی کے سبب بے قرار تھی۔ ماحول سازگار تھا، فضا خوشگوار تھی، فطرت کسی کمی کے سبب بے قرار تھی، جنت میں نعمتوں کی کمی تو نہ تھی مگر، جنت میں نعمتوں کی کمی تو نہ تھی مگر ہم جنس کی تلاش میں آوارہ تھی نظر، ہم جنس کی تلاش میں آوارہ تھی نظر، ہمدم نہ تھا رفیق نہ تھا ہم نشی نہ تھا، دل کا مکان اداس تھا جیسے مکی نہ تھا، ہمدم نہ تھا رفیق نہ تھا ہم نشی نہ تھا، دل کا مکان اداس تھا جیسے مکی نہ تھا، تجرید و اضطراب کا صدمہ نہ سہ سکے، آدم ریاض خلد میں تنہا نہ رہ سکے، تجرید و اضطراب کا صدمہ نہ سہ سکے، آدم ریاض خلد میں تنہا نہ رہ سکے، اور تنہائی کا ملال تھا آدم کا بے خطا، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی، لیکن ہم جب خطا کرتے ہیں تو ملال ہوتا ہے، آدم تنہائی کا ملال تھا آدم کا بے خطا، تھا قابل قبول ہر آئینہ مدعا، آئی گھڑی، دیکھیے صاحب یہاں سے میں نے ٹوسٹ لیا ہے اس کو، آئی گھڑی تھا جس کا مشیت کو انتظار، آئی گھڑی تھا جس کا مشیت کو انتظار، سربستراز عشق ہوا عالم آشکار، صورت گری تھی حضرت حوا کی زیر غور، صورت گری تھی حضرت حوا کی زیر غور، ہر شے کو آرزو تھی کہ کام آئے اس کے طور، ہر شے کو آرزو تھی کہ کام آئے اس کے طور، اس پیشکش میں حسن و خلوص و نیاز تھا، اس پیشکش میں حسن و خلوص و نیاز تھا، تسلیم التجا کا نہاد جس میں راز تھا، پھر حکم رب سے سارے عناصر ہوئے عیاں، پھر حکم رب سے سارے عناصر ہوئے عیاں، اور تخلیق بے مثال تھی حوا کی بے گماں، تخلیق بے مثال تھی حوا کی بے گماں، لی حق نے خور سے مہر منور سے آب و تاب، لی حق نے خور سے مہر منور سے آب و تاب، ماہ مبیں سے حسن تو بجلی سے اضطراب، ماہ مبیں سے حسن تو بجلی سے اضطراب، غازہ لیا شفق سے گلوں سے شگفتگی، ہوا کی تعمیر ہو رہی ہے، ہوا کی تخلیق ہو رہی ہے، غازہ لیا شفق سے گلوں سے شگفتگی، اور بخشی سواد شام کو، شام کی زلفوں کو تیرگی، بخشی سواد شام کی زلفوں کو تیرگی، غنچوں سے لے کے ناز تبسم کا بانک پن، غنچوں سے لے کے ناز تبسم کا بانک پن، اور گفتار کو عطا ہوئی رنگین یہ چمن، گفتار کو عطا ہوئی رنگین یہ چمن، لے کر خرام ناز با انداز نسیم، لے کر خرام ناز با انداز نسیم، پھولوں کی نازکی وہ عطر بیز شب شمیم، بیلوں سے پیچ و قم لیا اشجار سے ثبات، بیلوں سے پیچ و قم لیا اشجار سے ثبات، عزم کو عزم بلند کوہ سے کہ کھا سکے نہ مات، عزم بلند کوہ سے کہ کھا سکے نہ مات۔ دیکھیے صاحب شعر سنیے، ود دا اپولوجائز آف دا لیڈیز، بٹ یہ ان کی تخلیق ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ بلبل کی نغمہ سنجی کیا اہتمام بھی، بلبل کی نغمہ سنجی کیا اہتمام بھی، ناگن کا تھوڑا زہر پہ انتقام بھی،
बुलबुल की नगमा संजी, बुलबुल की नगमा संजी किया एहतमाम भी, और नागिन का थोड़ा जहर पे इंतकाम भी। और पस्ती के तौर सारे ही तागूत से लिए, पस्ती के सारे तौर तागूत से लिए, और परवाज़ व औज तायरे लाहूत से लिए। शोखी थी नाज़ हुस्न में अनजानपन के साथ, और बेदार रूह हो गई दिल की लगन के साथ। मिशगा के तीर कातिल तस्कीन होश थे, मिशगा के तीर कातिल तस्कीन होश थे, और तीवरी चढ़ी हुई थी मगर लब खामोश थे। तीवरी चढ़ी हुई थी मगर लब खामोश थे। ये पै करे हसीन जलालो जमाल का, ये पै करे हसीन जलालो जमाल का, जी रूह था मुजस्सिमा हक़्क़े कमाल का। देखिए कोई मुजस्सिमा जी रूह नहीं होता, लेकिन ये जी रूह था मुजस्सिमा हक़्क़े कमाल का। नूरे जबीं से जौत मिली शज्जाहात को, अबरू के कम ने ज़ेर किया कायनात को। नूरे जबीं से जौत मिली शज्जाहात को, अबरू के कम ने ज़ेर किया कायनात को। तश्कील पूरी हवा के खालिब की हो गई। देखिए साहब, तख्लीक पूरी हवा के खालिब की हो गई, और तकमील आरज़ू दिल तालिब की हो गई। आदम खड़े थे हक़ की मशीयत लिए हुए, आदम खड़े थे हक़ की मशीयत लिए हुए, क़ामत गज़ब की यानी क़यामत लिए हुए। क़ामत गज़ब की यानी क़यामत लिए हुए। तोहफ़े ने तोहफ़े गिर को दीवाना कर दिया, तोहफ़े ने तोहफ़े गिर को दीवाना कर दिया, और क़ल्बो नज़र को रश्क परी खाना कर दिया। क़ल्बो नज़र को रश्क परी खाना कर दिया। आदम खुशी से फूलों समाते न थे कभी, आदम खुशी से फूलों समाते न थे कहीं, और तोहफ़े को पाके सजदा कुना ही रही जबीं। हवा को लेके लाखों जतन से वो घर चले, हवा को लेके लाखों जतन से वो घर चले। गोया गुले मुराद को दामन में भर चले, गोया गुले मुराद को दामन को भर चले। अब जिंदगी में कैफ था, लुत्फ़ व सुरूर था, अब जिंदगी में कैफ था, लुत्फ़ व सुरूर था। आदम का दिल खुमार मोहब्बत से चूर था। थी जिंदगी सुरूर और तरफ की बहार की, दिन थे सुकून व बख्श रातें थी प्यार की, दिन थे सुकून बख्श तो रातें थी प्यार की। हमदम थे हम ज़बान थे, अमीन साहब शेर सुनिए। हमदम थे हम ज़बान थे, बहम हम गुसार थे, एक दूसरे पे दोनों बहम जानिसार थे। एक दूसरे पे आदम व हव्वा निसार थे। गुजरे इसी निशात में कुछ दिन बहार के, कुछ दिन गुजरे इसी निशात में कुछ दिन बहार के, और तेवर लगे बदलने दिले बेकरार के, तेवर लगे बदलने दिले बेकरार के। जो बात दिल फरेब थी बारे गिरां बनी, जो बात दिल फरेब थी बारे गिरां बनी। जो शे दवाए दिल थी वो दर्दे नेहा बनी। ईसार व एतना में तकल्लुफ सा आ गया। एराज भाई आप ज़्यादा गौर मत कीजिए। ईसार व एतना में तकल्लुफ सा आ गया, और दोनों तरफ अना का धुआं दिल पे छा गया। दोनों तरफ अना का धुआं दिल पे छा गया। मरगूब आदमी को, शेर सुनिए कि मरगूब आदमी को मुदाम आफियत नहीं, मरगूब आदमी को मुदाम आफियत नहीं, और फितरत बशर की खू गरे यकसानियत नहीं, फितरत बशर की खू गरे यकसानियत नहीं। आठों पहर बहम जो मोहब्बत थी घट गई,
آٹھوں پہر ہم جو محبت تھی گھٹ گئی، ایسے توام سے ہی طبیعت اچڑ گئی، کوتاہیاں ابھرنے لگیں کیف کم ہوا، کوتاہیاں ابھرنے لگیں کیف کم ہوا، تنہائی کے سکون کا آدم کو غم ہوا۔ گھبرا گئے تو ہو گئے حاضر حضور رب، گھبرا گئے تو ہو گئے حاضر حضور رب، بے اختیار کہہ اٹھے مانے تھا گو ادب، بے اختیار کہہ اٹھے مانے تھا گو ادب، مالک میرے یہ جنس عجیب و غریب ہے، مالک میرے یہ جنس عجیب و غریب ہے، اتنی ہی مجھ سے دور ہے جتنی قریب ہے، اتنی مجھ سے دور ہے جتنی قریب ہے، تنہا تھا میں تو خوب گزرتی تھی زندگی، تنہا تھا میں تو خوب گزرتی تھی زندگی، تھی جاں نواز صبح مسا تیری بندگی، اب وہ سکون قلب و نظر خواب ہو گیا، اب وہ سکون قلب و نظر خواب ہو گیا، افسوس زہر شربت عناب ہو گیا، افسوس زہر شربت عناب ہو گیا، ہر وقت التفات کی خواہاں ہے یہ انیس، ہر وقت التفات کی خواہاں ہے یہ انیس، اس کا سلوک دیکھ کر اٹھتی ہے دل میں ٹیس، خوش ہوں کبھی جو میں تو وہ آزردہ وہ ملول، خوش ہوں کبھی جو میں تو وہ آزردہ وہ ملول، اور جب میں رہوں اداس تو وہ ایک شگفتہ پھول، جب میں رہوں اداس تو وہ ایک شگفتہ پھول، آرام سے لگاؤ ہے آرام کی طلب، آرام سے لگاؤ ہے آرام کی طلب، حرص و ہوا کی رکھتی ہے یہ جام کی طلب، جب بولنے شے سنیے تھا معاف کرتے ہوئے معافی چاہتے ہیں لیڈیز سے، کہ جب بولنے پہ آئے تو رکتی نہیں زبان، جب بولنے پہ آئے تو رکتی نہیں زبان، اور بپھرے اگر تو کانپ اٹھے سات آسماں، بپھرے اگر تو کانپ اٹھے سات آسماں، ہر وقت یوں جھگڑتی ہے جیسے ہے مجھ سے بیر، دیتی نہیں سکون اسے باغ جنا کی سیر، جنت کو اس نے میری جہنم بنا دیا، جنت کو اس نے میری جہنم بنا دیا، ہر انبساط دل کو میرے غم بنا دیا، دونوں کے ہو مزاج میں جب بود مشرقین، دونوں کے ہو مزاج میں جب بود مشرقین، کیا خاک آدمی کو ملے زندگی میں چین، دونوں کے ہو مزاج میں جب بود مشرقین، کیا خاک آدمی کو ملے زندگی میں چین، اے کردگار ضبط کا یارہ نہیں مجھے، اے کردگار ضبط کا یارہ نہیں مجھے، ایک پل بھی ساتھ اس کا گوارا نہیں مجھے، اے کردگار ضبط کا یارہ نہیں مجھے، ایک پل بھی ساتھ اس کا گوارا نہیں مجھے، لوٹانے اس کو آیا ہوں تیرے حضور میں، لوٹانے اس کو آیا ہوں تیرے حضور میں، اور نادم ہوں مان لیتا ہوں اپنا قصور میں۔ دیکھیے آگے، دیکھیے اس منزل پہ آگے، حق نے یہ سن کے حوا کو فرما لیا قبول، حق نے یہ سن کے حوا کو فرما لیا قبول، آدم تھے خوش کہ عرض نے کھینچا نہ ان کی طول، آدم تھے خوش کہ عرض نے کھینچا نہ ان کی طول، قدرت یہ چاہتی تھی، قدرت یہ چاہتی تھی کہ فطرت ہی دے سبق، قدرت یہ چاہتی تھی کہ فطرت ہی دے سبق، تفہیم کی طرف نہ مائل ہوئی رمق، انسان کو شعور اسی وقت آئے گا، انسان کو شعور اسی وقت آئے گا، نعمت کو ایک بار
अगर खो के पाएगा। क्या बात, क्या बात। इंसान को शऊर उसी वक्त आएगा नेमत को एक बार अगर खो के पाएगा। आदम विदाए हव्वा से यूं शाद हो गए, दिल शाद हो गए। आदम विदाए हव्वा से दिल शाद हो गए, जैसे किसी की कैद से आज़ाद हो गए। कुछ दिन कुछ रोज़ जब गुजर गए हिजरो फिराक के, कुछ दिन कुछ रोज़ जब गुजर गए हिजरो फिराक के, रह रह के याद आने लगे दिन विफाक के। रह रह के याद आने लगे दिन वफाक के। अगली सी फिर खलिश हुई पैदा दुरून दिल, थी हर नफस की आमद शुद्ध दर्द जां गुसिल। तन्हाइयों के साथ सताती थी याद भी, तन्हाइयों के साथ सताती थी याद भी, और तड़पा रहा था हुस्न का रंगीन सवाद भी। रोते थे और कहते थे क्या शय जी बिछड़ गई। रोते थे और कहते थे क्या शय बिछड़ गई। हाथों से खुद मेरी दुनिया उजड़ गई। हाथों से खुद मेरी दुनिया उजड़ गई। रौनक थी मेरे दिल की वो सरमाए हयात, जिसके बगैर हो गई बेकैफ कायनात। थी वो कमाले ऐश का एक पै करे सुरूर, था जिससे जामे ज़ीस्त का एक नशे तहूर। उसका वजूद दिलकशो खातिर नवाज था, ऐसा से बेखुदी था सरापा नियाज था। उसमें कशिश थी जज्ब था तासीर थी नेहा, उस इल्तिफात नाज को फिर पाऊंगा कहाँ। उस इल्तिफात नाज को फिर पाऊंगा कहाँ। इग़माज़ में भी उसके मोहब्बत की थी झलक, इग़माज़ में भी उसके मोहब्बत की थी झलक। मिलता था दिल को लुत्फ़ भी होती थी जो कसक। ना क़दरदां हूँ वाक़ई गफलत शियार हूँ, ना क़दरदां हूँ वाक़ई गफलत शियार हूँ। महजूब हूँ खजिल हूँ बड़ा शर्मसार हूँ। अहदे निशात व वस्ल भुलाऊँ मैं किस तरह, और रंजो फिराक़ व हिज्र उठाऊँ मैं किस तरह। तस्कीन इस अज़ाब से किस तरह पाऊँ मैं, तस्कीन इस अज़ाब से किस तरह पाऊँ मैं। और क्या मुँह है अब जो मांगने हव्वा को जाऊँ मैं, क्या मुँह है अब जो मांगने हव्वा को जाऊँ मैं। फिर सोचा मेरा रब तो गफूरुर रहीम है। देखिए वो उस कॉन्सेप्ट को मैंने बदल दिया है। फिर सोचा मेरा रब तो गफूरुर रहीम है, उसकी सिफत है अफू, वो करीमो मुजीबो करीम है। क्या मेरी इस खता को न बख्शेगा किरदगार, क्या मेरी इस खता को न बख्शेगा किरदगार। और मौला से मांगते नहीं बंदे को ज़ेब आर, मौला से मांगते नहीं बंदे को ज़ेब आर। बर्दाश्त जब न हो सका हव्वा का उनसे गम, दरबार हक़ में हो गए हाज़िर बचश्म नम। खालिक से अर्ज़ करने लगे हो के सजदसा, ए कारसाज ए मेरे रब ए मेरे खुदा। मैं बंदे हक़ीर बड़ा नासबूर हूँ, मैं बंदे हक़ीर बड़ा नासबूर हूँ, लेकिन करम से तेरे कब आका मैं दूर हूँ। जाऊँ कहाँ के और सहारा नहीं कोई, मेरी सरिश्त में ही नहीं रग़बते दुई, मेरी सरिश्त में ही नहीं रग़बते दुई। तू जानता है, तू खुद ही जानता है अलीमो खबीर है, क्या चीज़ मेरे वास्ते अब नागुज़ीर है। मेरी ख़ता से रंगे जहालत है आश्कार, मेरी ख़ता से रंगे जहालत है आश्कार। रब्बे गफ़ूर लुत्फ़ो इनायत तेरा शियार। उलझन का क्या सबब है तुझे इसका है पता, उलझन का क्या सबब है तुझे इसका है पता। कि किससे कहूँ मैं जाके ये हव्वा का माजरा,
میں ناشنا سے رمز محبت ہوں اے کریم، میں بے سپاہ سے راز محبت ہوں اے رحیم، عاجز ہوں بندہ تیرا مجھے سرفراز کر، دانائے راز مجھ پہ ذرا کشف راز کر، یہ میری بھول اے میرے پروردگار ہے، ہر راز تجھ پہ دل کا میرے آشکار ہے، میں ملتجی ہوں میری مصیبت کو دور کر، میں ملتجی ہوں میری مصیبت کو دور کر، یا رب جو سر پہ آئی ہے وہ آفت کو دور کر، اتنا میں جانتا ہوں وہ دمساز ہے ضرور، شاید سنیے صاحب، اتنا میں جانتا ہوں وہ میری دمساز ہے ضرور، پھر کس لیے ہے اس کی جبلت میں یہ غرور، پھر کس لیے ہے اس کی جبلت میں یہ غرور، آشفتہ دل گرفتہ کی فریاد زار زار، تحفہ ہے خلد کا یا جہنم کی ہے یہ نار، نار کو میں نے 2 لفظوں میں استعمال کیا، ہندی میں بھی نار اور جہنم میں بھی نار، تحفہ ہے خلد کا کہ جہنم کی ہے یہ نار، بندہ ہوں تیرا مجھ کو طلب کا جواز ہے، اور بندے کے واسطے در توبہ تو باز ہے، یہ التجا شہادت سوز و گداز تھی، مرغوب حق تھی آپ ہی اپنا جواز تھی، قدرت کو پاس رکھنا تھا ایسے گواہ کا، موقع بھی تھا بشر کے لیے انتباہ کا، آئی ندا کہ تم نے کیا اس سے اختلاف، آئی ندا خدا کی آواز، آئی ندا کہ تم نے کیا اس سے اختلاف، آدم یہ بولے مجھ کو خطا کا ہے اعتراف، آدم یہ بولے مجھ کو خطا کا ہے اعتراف، حق نے کہا کہ اس کا عمل پھر تو ٹھیک ہے، حق نے کہا کہ اس کا عمل پھر تو ٹھیک ہے، آدم یہ بولے وہ بھی خطا میں شریک ہے، حق نے کہا کہ اس کا عمل پھر تو ٹھیک ہے، آدم یہ بولے وہ بھی خطا میں شریک ہے، حق نے کہا کہ وہ تو ہے منشائے آگہی، حق نے کہا کہ وہ تو ہے منشائے آگہی، آدم یہ بولے مجھ کو تو ہے ذوق للہی، حق نے کہا کہ وہ تو ہے بس جان کائنات، آدم یہ بولے میرا تو ایمان ہے تیری ذات، حق نے کہا کہ وہ عکس و جلال و جمال ہے، دیکھیے شعر، وہ حق نے کہا کہ وہ تو حق نے کہا کہ وہ حق نے کہا کہ وہ تو حق نے کہا وہ عکس جلال و جمال ہے، آدم یہ بولے اب جو کہوں کیا مجال ہے، اب کیا کہوں، آدم یہ بولے اب جو کہوں کیا آدم کی بے گمان زبان گنگ ہو گئی، آدم کی بے گمان زبان گنگ ہو گئی، دل کا غبار چشمے گوہر بار دھو گئی، ارشاد پھر ہوا، دیکھیے صاحب، ارشاد پھر یہ ہوا یہ تمہاری رفیق ہے، ارشاد پھر ہوا یہ تمہاری رفیق ہے، سمجھو تو جتنی شوخ ہے اتنی قریب ہے، جتنی سمجھو تو جتنی شوخ ہے اتنی شفیق ہے، معاف کرنا کہ مضمون دل نشیں ہے عبارت ہے معتبر، لو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ قصہ مختصر، کچھ فہم ہے کہے جو کوئی شے فضول ہے، سیے وقوف عارف حق کا اصول ہے، سیے وقوف عارف حق کا اصول ہے، طوفان سے دور رہتے ہو ساحل شناس ہو، طوفان سے دور رہتے ہو ساحل شناس ہو، واقف نہیں ہو راہ سے منزل کے پاس ہو، واقف نہیں ہو راہ سے منزل کے پاس ہو، ہوا ہے اپنی ذات سے ایک ایسی انجمن جس کی مثال ہے نہ گنجائش سخن، اخلاص کی وہ شان مروت کی آن ہے، وہ ساری کائنات میں الفت کی جان ہے، وہ راز بے خودی ہے سرور و ثبات بھی، نور ہری میں جاں بھی چراغ حیات بھی، اس کے نفس نفس میں نزاکت ضرور ہے،
اس کے نفس نفس میں ذرا نزاکت ضرور ہے، یہ ناز حسن ہے کہ وہ اتنی غیور ہے، یہ ناز حسن ہے کہ وہ اتنی غیور ہے، ذات و صفات میں ہیں ادائیں نئی نئی، تخلیق کا اصول ہے اظہار واقعی، دل بستگی کا ہم نے کیا ہے یہ اہتمام، دیکھیے گا، دل بستگی کا ہم نے کیا ہے یہ اہتمام، آسودگی ملے تمہیں ہو نفس شاد کام، آسودگی ملے تمہیں ہو نفس شاد کام، انسانیت کی اس نے بڑھائی ہے آبرو، انسانیت کی اس نے بڑھائی ہے آبرو، برآئی اس کے دم سے مشیت کی آبرو، آرزو پوشیدہ اس کے دل میں تمہارا ضمیر ہے، پوشیدہ اس کے دل میں تمہارا ضمیر ہے، اس کی سرشت میں بھی تمہارا خمیر ہے، اس کی سرشت میں بھی تمہارا خمیر ہے، تکمیل ہے تمہاری تمہارا ہے باک پن، تکمیل ہے تمہاری تمہارا ہے باک پن، اس کا لباس تم وہ تمہارا ہے پیرہن، اس کا لباس تم وہ تمہارا ہے پیرہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے، آئی ادا پسند ہمیں اعتراف کی، آئی ادا پسند ہمیں اعتراف کی، پہلی خطا تھی اس لیے ہم نے معاف کی، تفہیم حق عقیل تھی اس درجہ دل نشین، آدم کو مانتے ہی بنی جھک گئی زمین۔ بہت بہت شکریہ۔ سما خراشی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کی یہاں موجودگی کے لیے 3 افراد کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں اگر آپ کو ڈاکٹر امین الدین اعجاز کہہ دوں تو اب تو میرا خیال ہے وہ بالکل کمپلیٹڈ، تو ماشاء اللہ، تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہاں نوجوان ڈاکٹر ہم سب نے، یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، تو آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ عقیل ہاشمی صاحب کو یہاں تشریف لائے، مطلب آپ یہاں لے کر آئے ان کو، اور بڑی عنایت آپ کی۔ ایراج صاحب کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ ایراج صاحب کی وجہ سے عقیل صاحب سے ہماری یعنی وہ بھی جی ہاں واقفیت ہوئی، اور پھر یہاں پر آج تشریف لائے، اور جناب سلیم صاحب، عبد الرحمن سلیم آرکیٹیکٹ صاحب، کہ جن کے گھر پہ ہماری عقیل صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، بھی محبین ہیں، جی مخلصین ہیں۔ جی ہاں، تو یہ 3 افراد جو ہیں، اور آپ کا میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، ورنہ میں حقیقت میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید آج 4-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ محفل جو ہے لگ رہی ہے کہ یہ اردو ادب کی محفل ہے، اور علم سے آپ کو محبت ہے، دوستی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بار آپ تمام کا، خواتین حضرات کا، امین حیدر صاحب کا اور اس کے ذمہ داروں کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ میری جس انداز سے یہاں پذیرائی ہوئی، قدر افزائی ہوئی، وہ بھی میرے لیے ایک یادگار لمحات ہیں، اور انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔